اگلے دن سلطان سلیم اپنا فیصلہ سنانے کے لیے دونوں راہبوں کو اپنے سامنے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پیارے دوستو، امید ہے رات آرام کر کے تم لوگوں کی سفر کی تھکان دور ہو چکی ہوگی۔ اب تم یہاں سے خیر الدین بارباروسا کی طرف لوٹ جاؤ تاکہ افریقہ کے ساحل پر اس کے لیے جو مشکلات اٹھ رہی ہیں ان سے نجات پائی جا سکے، اور جس غرض سے خیر الدین بارباروسا نے تمہیں میرے پاس بھیجا تھا وہ غرض بھی میں پوری کر چکا ہوں۔ پھر سلطان سلیم کہتے ہیں، ساری صورتحال دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے 2000 بہترین تربیت یافتہ ترک تمہیں مہیا کروں گا اور 2000 رضاکار بھی۔ اس طرح 4000 جنگجو بارباروسا کے تحت کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور کچھ بحری جہاز بھی بھجواؤں گا جن میں توپیں نصب ہوں گی جو بہت دور تک دشمنوں کے جہاز پر گولہ پھینک سکتی ہیں۔ اس سب کے ساتھ میں تمہیں معقول رقم بھی دوں گا جسے تم اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں استعمال کرو گے۔ پھر سلطان سلیم نے پرجوش آواز میں کہا، اور میں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ آج سے خیر الدین بارباروسا کو میں اپنا امیر البحر منتخب کرتا ہوں اور اسے پاشا کا خطاب عطا کرتا ہوں۔ یہ سن کر کاکاد اور حسن آغا بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ان سب مارات کے بدلے وہ سلطان کی حکومت کو بڑھانے اور جنگ کے بعد مال غنیمت میں سے معقول رقم سلطان کو دینے کا وعدہ کر کے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ خیر الدین بارباروسا کے دشمن ہسپانوی سالار مونکٹ کو جب یہ پتہ چلا کہ بارباروسا نے خود تو ایک محفوظ ساحل جیجل پر قیام کیا ہوا ہے اور اپنے 2 ساتھیوں کو ترکوں کے سلطان سے مدد کے لیے بھیجا ہے، تو وہ بہت فکر مند اور پریشان ہو گیا، اور اسی فکر مندی کے عالم میں مونکٹ نے خیر الدین بارباروسا کے سارے دشمنوں کو اکٹھا کیا، یعنی کہ سارے حفاریوں کو بلایا جن میں مختلف شہروں کے حکمران شامل تھے، سوائے باربرو کے سلطان حفصہ اور سغرئی قبائل کے سردار عبدالعزیز کے، کیونکہ وہ دونوں اندرونی طور پر بارباروسا کے ساتھ شامل تھے۔ پھر مونکٹ نے ساری منفی طاقتوں کو ایک جگہ پر لا کر انہیں مخاطب کیا اور ان سب کو اپنی پریشانی کی وجہ بتائی اور کہا کہ ہمیں اب ایک ہونا ہوگا۔ اگر بارباروسا کو سلطان سلیم کی مدد مل گئی تو وہ ہم سب کی گردنیں اڑا دے گا اور ہم سب کی جگہ پر قبضہ کر لے گا۔ یہ سب سننے کے بعد تیونش کا مسلمان حکمران حسان کہتا ہے کہ اگر بارباروسا کو سلطان سلیم کی مدد مل گئی اور اس نے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو کوئی بھی ترک نہیں بچے گا اور بارباروسا بھی واپس جیجل پر جا کر چھپ نہیں پائے گا، ہم انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ سب مل کر خیر الدین بارباروسا کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں، جس کے تحت ہسپانوی سالار مونکٹ اپنے کچھ قاصد ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلز کے پاس خیر الدین بارباروسا کے خلاف جنگ کے لیے مدد طلب کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور وہاں سے مدد ملنے کے بعد وہ مطمئن ہو جاتا ہے کیونکہ افریقہ کے تقریباً سارے حکمران مونکٹ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سمندر کے قریب جیجل کے جزیرے پر خیر الدین بارباروسا اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک گھڑ سوار اپنی طرف آتا دیکھ کر چونک جاتے ہیں۔ جب وہ گھڑ سوار قریب آتا ہے تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ حسن کرسو ہوتا ہے۔ بارباروسا حسن کرسو کو گلے سے لگا لیتے ہیں، پھر اسے پوچھتے ہیں کہ تم جس کام کے لیے گئے تھے کیا وہ پورا ہو گیا؟ تو حسن کرسو کے چہرے پر سکون بھری مسکراہٹ آتی ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کام بہت اچھے سے ہو گیا ہے۔ میں وہاں 2 بڑے قبیلوں کے سرداروں سے ملا اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہسپانیہ سے مسلمانوں کو افریقہ پہنچاتے رہیں گے۔ پھر افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ لیکن میری ماں اور بہن کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پھر سب یہ سن کر افسردہ ہو جاتے ہیں اور خیر الدین بارباروسا حسن کرسو کو تسلی دیتے ہیں اور جا کر آرام کرنے کو کہتے ہیں۔
वकाब बिन आमिर अपनी बेटी नाबैल की जिम्मेदारी लगाते हैं कि वो हसन करसू के बूढ़े दादा को रोज़ खाना पहुंचा दिया करे और उनसे मिल भी आया करे, क्योंकि वो अकेले हैं और बुजुर्ग भी हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका ख्याल रखें। मास भी रोज़ अपनी बहन के साथ उनकी झोंपड़ी में जाने लगती है। अब खैरुद्दीन बारबारोसा को सुल्तान सलीम की तरफ से मदद मिल चुकी थी और उनके सब साथी भी उनके साथ थे और बारबारोसा अपने पहले हमले के लिए तैयार थे। खैरुद्दीन बारबारोसा ने अपना पहला हमला कब, कहाँ और कैसे किया और वो कामयाब हुए या नहीं, ये जानने के लिए देखते रहिए बारबारोसलर सीरीज इन उर्दू, ओनली ऑन माई किड्स ट्यूब।